بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن للذکر. صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزة وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وعلموا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو. بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہوا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. تو یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور کہتے ہیں
کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ ابھی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا ابتدائی حصہ ہے. اب یہ گفتگو پچھلی 3-4 نشستوں کے تسلسل میں ہے مگر مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی شانوں کا اور آپ کی عظمت رسالت کے کئی پہلوؤں اور کئی گوشوں کا ذکر فرمایا. آپ کی کئی صفات کا ذکر کیا گیا مگر موضوع کی مناسبت سے میں نے فقط ابتدائی حصہ تلاوت کیا جس میں آپ کی صفات جلیلہ میں سے ایک صفت کا بیان. ارشاد فرمایا جو لوگ اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں اس رسول گرامی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی امی ہے اور یہ وہ رسول گرامی اور نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر جن کے اوصاف جن کے کمالات جن کی صفات جن کے معجزات جن کے اخلاق اور جن کے احوال کا بیان یہ لوگ تورات اور انجیل ان 2 مقدس کتابوں میں بھی پڑھتے تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر فقط قرآن میں اور احادیث نبوی میں نہیں ملتا بلکہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل جو پہلی کتابیں انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی وہ بھی حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک سے معمور تھی. وہ جو ذکر آقا علیہ السلام کا پہلی کتب منزلہ میں تھا آسمانی کتابوں میں ان میں سب سے پہلا ذکر جو آقا علیہ السلام کی شان کا بیان کیا گیا وہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اچھائی اور نیکی کا حکم فرماتے اور ہر قسم کی برائی سے روکتے. یہ گفتگو تسلسل سے ہماری اعتکاف کی راتوں میں جمعۃ الوداع کا خطاب سمیت چل رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی جب حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آپ کے خصائص نبوت کا بیان فرمایا اور آپ کے ان فرائض رسالت کا
تذکرہ کیا جو آپ نے ادا فرمائے آپ کی بعثت سے قبل بھی، تو اس کا ذکر بھی شروع کیا آپ کی اس خوبی سے کہ آپ العامر بالمعروف والناہی عن المنکر ہیں۔ پھر قرآن مجید نے اہل ایمان کی، یہ آقا علیہ السلام کی صفت تھی، پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی سورہ آل عمران میں، اور اس میں فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ معاشرے میں بہرے اور گونگے بن کے نہیں رہتے، جہاں برائی اور بدی دیکھتے ہیں وہ اس بدی کو روکنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اچھائی اور نیکی جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسے معاشرے میں فروغ دینے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اسی طرح پھر اہل ایمان کی تعریف سورہ التوبہ میں کی اور ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے مومن ہونے کی کہ وہ اچھائی کے فروغ کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف خود نیکی کریں، نہیں، خود بھی کریں اور نیکی کا بول معاشرے میں بالا کریں، اور بدی اور برائی کو بھی معاشرے میں روکتے رہتے۔ اب یہ خوبیاں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا خوبصورت مضمون قرآن مجید میں بیان کیا، بڑا جامع مضمون، وہ آپ کے لیے آج کی رات کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 میں ہے۔ بڑا پیارا مضمون، ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں نے کبھی اپنی زندگی، پوری زندگی میں خطاب میں نے لحن سے قرآن مجید کبھی نہیں پڑھا۔ آپ نے میری کچھ ہزار کیسے سنی، میں خطاب میں کبھی لحن سے قرآن مجید نہیں پڑھتا۔ آج چونکہ لحن سے قرآن پڑھا گیا اور مجلس سے قرآن ہے اور ہم نے سنا ہے تو میرے بھی ذوق میں آیا، چلو مجھے معاف کر دیجئے، میرے پاس نہ لحن، نہ قرات، نہ تجوید، نہ فن، میں بیکار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایسے اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ سن لیں، اللہ پاک نے آپ سے آپ کی جانیں اور آپ کا مال اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ خرید لیا ہے۔ اب آپ اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں، سن لیں، اب آپ اپنے مال و دولت کے مالک بولیے ہیں؟ اگر تو مومن ہیں، اگر تو مومن ہیں تو پھر آپ نے اپنی جان و مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، سودا ہو گیا۔ کس چیز کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس نے آپ کی جان و مال لے کر اس کے عوض جنت دے دی۔